اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہبہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے برعکس ایک ہبہ کی ہوئی جائیداد اس کو جناب عدالت سے اس کو ہم تڑوا لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خان، اور آج ہم ایک سیول لا کے متعلق نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہبہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، ہم کیسے ہبہ اور تملیک کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ آف آل آپ کے گوش گزار یہ کروں کہ ہبہ ہوتا کیا ہے۔ ہبہ کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن جو ہم غیر منقولہ جائیداد، ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، اگر ہم اس کی کوئی بھی ٹرانزیکشن مطلب ایک بندے کے نام سے دوسرے بندے کے نام کرتے ہیں جس میں ہم کوئی معاوضہ نہیں لیتے، تو اس کو ہم ہبہ کہتے ہیں۔ ہبہ شرعی ورثان میں بھی ہو سکتا ہے اور شرعی ورثان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم قانونی طور پر جو شرعی ورثان کو ہبہ کیا جاتا ہے اس کو ہم تملیک کے زمرے میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کیوں ہبہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 سال 20 سال اتنی ڈیوریشن گزرنے کے باوجود بھی اگر ہبہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا سدباب ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی ہبہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی جائیداد جس کو ہبہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ہبے میں اس کے چار جو بنیادی لوازمات ہیں وہ پورے ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک آ جاتا ہے کہ آفر کی جائے کوئی چیز دینے کی، اور اگلا بندہ اس کو آفر ایکسیپٹ کرے، قبول کرے۔ مطلب آفر کرنی بھی ضروری ہے، اس کے ایکسیپٹ کرنا بھی ضروری ہے، اور جو آفر کر رہا ہو اس کا مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے چوتھی اور اہم چیز ہے پوزیشن، قبضہ بھی منتقل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چار لوازمات ہبہ میں شامل ہوں تب ایک ہبہ ویلڈ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ان میں سے انگریڈینٹ مس ہو جاتا ہے، اور سب سے جو اہم اور بنیادی جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے پوزیشن۔ تو اکثر ہم اس کو بھی مس کر جاتے ہیں، اس کی ہم اپنے طور پر اس کو تبادلہ وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن قانونی طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہاں تک یہ پوزیشن کی آ گئی۔ جب بھی ہم کوئی ہبہ کسی بندے کو منتقل کرتے ہیں تو اس کو ہم انتقال کرواتے ہیں، جو کہ قانونی طور پر جس کی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یا جس کی بہت کم ویلیو ہے۔ اب انتقال ہم کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو ہم ڈائریکٹ اس کا انتقال کروا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انتقال توڑنے کے لیے یا تڑوانے کے لیے چند ایک بنیادی اگر اس کے اہم پوائنٹس اس میں ہم ڈھونڈ لیں تو انتقال تو بآسانی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہماری دوسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ہبہ کرنے کے بعد اس کا انتقال کرواتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے اور قانونی طور پر بھی اتنا محفوظ طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 3 پر ہم یہ بات کریں گے کہ جب بھی ہم کوئی ہبہ کرتے ہیں تو اس میں جو گواہان ہیں ان کا کردار بڑا اہم گنا جاتا ہے۔ تو ہم وہ گواہان مس کر دیتے ہیں یا کوئی ایسے گواہان اس میں رکھ دیتے ہیں جن کا ہمیں بینیفٹ بہت کم ہوتا ہے۔ تو ہم کو جب بھی کوئی ہبہ کرنا چاہیے تو اس میں جو ہمارے گواہان ہیں ان کو ترتیب وائز ہمیں ایک ڈیولپ کرنے کے لیے یا گواہان کو بنانے کے لیے اس کو سوچ بچار کر کے تب ہی کوئی گواہان جو ہے وہ ہبے میں منتقل کرنے چاہیے۔ ادروائز اور ایسے گواہان منتقل یا ہم ان کا چوائس کریں جن کا بینیفٹ آپ کو بہت زیادہ ہو، ایسے گواہان کو ترجیح دیں جن کا آپ کو فائدہ زیادہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی بندے سے کوئی چیز ہبہ لے رہے ہیں یا آپ کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں تو آپ کے جو ریلیٹیوز میں سب سے قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں سے آپ کوئی بندہ اس میں سلیکٹ کریں تاکہ وہ کل کو آپ کے حق میں یا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اس بات کا فائدہ ہو۔ اب ہم نے یہ 3-4 پوائنٹس ڈسکس کر لیے کہ ہبہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم اس کا سدباب کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی ہبہ کر رہے ہوں، لے رہے ہوں یا دے رہے ہوں، ہم اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو پورا کریں، ان کے جو بنیادی نکات ہیں، بنیادی جو اس کے
اہم نکات ہیں ان کو لازمی پورا کریں اور قانونی طور پر ان کی اہمیت کو سمجھیں، تب بھی ہم ایک اچھا ہبہ جو ہے وہ ویلڈ ہبہ تب کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ کبھی بھی نہیں دوں گا، یا کوئی بھی آپ کو لیگل بندہ یا جو آپ کو کہہ لیں کہ لیگل کمیونٹی کا بندہ آپ کو جب بھی گائیڈ کرے گا تو وہ آپ کو یہ مشورہ کبھی بھی نہیں دے گا کہ آپ ہبے کا ڈائریکٹ انتقال کروائیں، بلکہ ہبے کا ہمیشہ پہلے آپ رجسٹری کروائیں، اس کے بعد انتقال کروائیں۔ یہ ایک بالکل محفوظ طریقہ ہے، اس میں ہبہ ٹوٹنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ کسی حد تک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں آپ کو رجسٹری اس کی کروانی زیادہ ضروری اور زیادہ محفوظ ہے برائے اس کے کہ آپ اس کا انتقال کروائیں، کیونکہ انتقال میں کم و بیشی ہو جاتی ہیں جس وجہ سے اس میں شک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے رجسٹری میں وہ شک و شبہات کم ہوتے ہیں، اور تقریباً خرچے کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً آپ کا ایک جتنا ہی خرچہ ہے، لیکن اگر آپ کا 150 زیادہ لگ رہا ہے لیکن اس میں آپ کو محفوظ ایک چیز مل رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو مہنگی مل رہی ہے۔ اور اب اس کے علاوہ ہم جب بھی کوئی گواہان جو ہم ہبہ میں رکھتے ہیں تو ایسے بندے کو گواہ بنانے میں ترجیح کریں جس کا آپ کو فائدہ ہو، جو کل کلا اگر آپ کو کوئی مسئلہ مطلب فار ایگزامپل آپ کسی ایک باپ اپنے ایک بیٹے کے ہبہ کر رہا ہے ساری جائیداد اور دوسروں کی مرضی اس میں شامل ہے، تو ان کو بطور گواہ جو ہے وہ رکھے، تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس میں بتایا ہی نہیں گیا۔ تو جب رجسٹری کرواتے ہیں تو اس میں اس بندے کی تصویر، آئی ڈی کارڈ، مطلب اس کی تصدیق پکی کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ گواہ کے طور پر شامل تھا، تو اس سے کبھی بھی وہ بھاگ نہیں سکتے، اس سے وہ انکاری نہیں ہو سکتے، تو اس میں آپ کا یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک یہ مشورہ اس میں مزید دوں گا، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو جب بھی کوئی چیز لیں یا دیں اس کو سوشل میڈیا میں محفوظ کر لیں، جیسے ہم دوسرے کاغذات ڈاکومنٹس محفوظ کرتے ہیں تو اسی طرح سوشل میڈیا میں کیپچر کی گئی ویڈیو یا کوئی آڈیو یا کوئی میسیج ایون کے آپ ان کو بھی محفوظ کر کے ایز اے ایویڈنس ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کو دیر پا بنا سکتے ہیں کہ کل کلا آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ ان کی ہیلپ سے اپنے اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چند پوائنٹس اہم سمجھ آ گئے ہوں گے ہبہ کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہبہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے برعکس ایک ہبہ کی ہوئی جائیداد اس کو جناب عدالت سے اس کو ہم تڑوا لیتے ہیں، تو ان کے ہمیں سدباب کیسے کر سکتے ہیں اور کون سے ویک پوائنٹس ہیں اور کون سے آپ کو اچھے پوائنٹس ان کے برعکس کرنے چاہیے جس سے آپ اس چیز سے بچ سکیں۔ تو امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔